شفاعت قبول کی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کروں گا تو اللہ تعالیٰ ایک مخصوص تعداد کے بارے میں مجھے فرمائیں گے کہ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ، چنانچہ میں ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا۔ فَأَعُودُ ثَانِيًا، میں دوبارہ عرش کی نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر میں اللہ تعالیٰ کی ایسی ثنا بیان کروں گا کہ ایسی ثنا پہلے کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے محبوب آپ سر اٹھا لیجیے، جو آپ مانگتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے گا، جس کی آپ شفاعت کرتے ہیں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا اپنی امت کے بارے میں، پھر میرے لیے ایک خاص تعداد متعین کی جائے گی کہ اتنے لوگوں کو جنت میں لے جاؤ، میں لے جاؤں گا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے کہ آپ اتنے لوگوں کو جنت میں لے جاؤ، تو میں عرض کروں گا، میں وہاں جا کے مشاہدہ کروں گا تو میں کہوں گا کہ ما بقی فیہا الا من حبسہ القرآن، اے اللہ جہنم میں اب کوئی باقی نہیں بچا، صرف وہ لوگ باقی ہیں جن کو قرآن نے روکا ہوا ہے، جن کو قرآن نے روکا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کی شفاعت سے ہاتھ کھڑے کر دیں گے کہ جن کو قرآن نے روکا ہے، میں ایسے لوگوں کی شفاعت نہیں کروں۔ آج ہمارے اس معاشرے میں کئی سارے محبین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا سارا سرمایہ عشق رسول ہے، اور عشق رسول کے لفظ سے ہی مطمئن ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس عشق رسول موجود ہے، باقی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ قرآن پاک کے حقوق کو بھی نہیں پہچانتے، قرآن سے لا تعلق رہتے ہیں، بس ان کی ایک امید ہوتی ہے کہ ہم چونکہ عاشق رسول ہیں تو رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو بچوں سے بات سنیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو رسول اللہ ان لوگوں کی شفاعت کریں گے جنہوں نے قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کی تھی، اور جو لوگ قرآن سے لا تعلق تھے رسول اللہ ان لوگوں کے خلاف اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے۔ میں نہیں کہتا، میں کسی ضعیف حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن عظیم الشان کی بات کر رہا ہوں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ قیامت کے دن کہیں گے کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو جن لوگوں نے قرآن کو دنیا میں چھوڑا ہے رسول اللہ قیامت کے دن ان کے خلاف شکایت کریں گے۔ تو ہم ویسے مطمئن بیٹھے ہیں کہ رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے تو ہمارا کام بنے گا۔ اس لیے قرآن کے حقوق کو سمجھنا چاہیے، ان کو پورا کرنا چاہیے۔ قرآن کے ہم پر کئی سارے حقوق ہیں، آپ توجہ کریں۔ قرآن کا سب سے پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے۔ اس کتاب پر ایمان لانا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے، لیکن میں پوچھوں تو تفصیل شاید چند علماء کو معلوم ہو، باقی کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہمارا ایمان کس چیز پہ ہے۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، تفصیل کیا ہے سمجھ لیں۔ قرآن پر ہمارا یہ، قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے، یہ 29 پارے نہیں ہیں، یہ 31 پارے نہیں ہیں۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ 30 نہیں ہے یہ 40 ہے، یا 30 نہیں ہے تو 29 ہے، اس بندے کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے، اور قرآن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اس قرآن کے بعد پھر آسمانی وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے،
کسی بندے پر آسمان سے وحی نہیں اتری ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبوت ملی ہے، مجھ پہ وحی اتری ہے، اس کا ایمان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور چوتھا ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آج سے 14 صدیاں پہلے یہ قرآن جیسے نازل ہوا تھا آج بھی بالکل اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایک زبر اور زیر اور پیش کبھی تغیر تبدل نہیں ہو چکا۔ یہ 4 عقیدے قرآن کے بارے میں یاد رکھیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ 30 پاروں پر مشتمل ہے، یہ آخری کتاب ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس کتاب میں 14 صدیاں گزرنے کے باوجود ایک بال کے برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تمام تر تغیرات اور تحریفات سے پاک صاف کتاب ہے۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، برطانیہ میں ایک گویہ مسلمان ہو گیا جو گانا گاتے ہیں، وہ مسلمان ہو گیا، اس کا نام یوسف اسلام رکھا گیا۔ وہ لندن کے چوک پہ کھڑا ہو گیا اور پوری عیسائی دنیا کو چیلنج کیا، عیسائیوں میرے ہاتھ میں انجیل ہے، یہ 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، یہ دوسری انجیل ہے 100 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ تیسری انجیل ہے جو 1 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ تینوں انجیلوں میں زمین اور آسمان کا فرق ملے گا، لیکن میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے جو 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، یہ دوسرا قرآن ہے جو 100 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے، یہ تیسرا قرآن ہے جو پچھلے سال کا چھپا ہوا ہے۔ تینوں قرآنوں میں تمہیں بال کے برابر بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے، اور یہ اسلام کا زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ آج بھی ہم کھلی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ذمہ تو اللہ نے دیا ہے، کام حفاظ کے ذمہ حفاظ کو سونپا، اللہ نے خود ذمہ لیا، اور پھر حافظوں کو سونپا کہ تم حفاظت کرو، تم یاد رکھو، قاریوں کو سونپا کہ تم حفاظت کرو۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، جب فوج کا جرنیل اعلان کرے کہ میں اس ملک کے چپے چپے کی حفاظت کروں گا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جرنیل خود رات کے وقت سائیکل لے کے ٹھہرا دے رہا ہوتا ہے۔ جرنیل یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسی فوج تیار کر رکھی ہے جو ملک کے چپے چپے کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میں نے ایک ایسی فوج تیار کر رکھی ہے کہ وہ اس قرآن کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اور ہماری 14 صدیوں کی تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ ان علماء، ان حفاظ اور قرآن نے اپنی جانوں کی قربانی دے دے کر اس قرآن کی حفاظت کی ہے، اور آج میں ہماری درمیان قرآن بالکل اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ علماء کا امت پہ احسان ہے، یہ مدارس عربیہ کا معجزہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ آپ کو نہیں دیکھتے کہ چند سال پہلے ملک میں حالات کسی اور قسم کے تھے، اب حالات کسی اور قسم کے ہو گئے، چند سال بعد پتہ نہیں حالات کیسے بنیں گے، انہی مدارس کے لیے کیا رکاوٹیں اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری یاد کی بات ہے، 14 صدیوں میں معلوم نہیں اسلامی تاریخ میں کیا اتار چڑھاؤ آیا ہوگا، کیا خراب حالات سے ہمارے اکابر نے وہ مقابلہ کیا ہوگا۔ جی ہاں، 14 صدیوں میں بہت اونچ نیچ آئی ہے، بہت اتار چڑھاؤ آیا ہے، لیکن ہمارے حضرات کو ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے، انہوں نے تمام تر قربانیاں دی، لیکن قرآن میں تغیر تبدل نہیں آنے دیا۔ آپ اندازہ لگائیں
کہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے یا 80 سال پہلے 1920 میں ہوا تھا، 100 سال پہلے کی بات ہے. 100 سال پہلے رشیا میں سوشلزم کا انقلاب آیا، اور وہ نظام جب آیا تو رشین حکمرانوں نے اس بات کا عزم کیا تھا کہ ہم نے اپنی سرزمین سے اسلام اور قرآن کا نام و نشان مٹانا ہے، اور انہوں نے پورا زور لگایا. قرآن کی تعلیم پر پابندی لگی، مدارس کو گوداموں میں تبدیل کر دیا گیا، مساجد کو سینما گھروں میں بدل دیا گیا. قرآن کا نسخہ گھر میں رکھنا جرم تھا، اس کی سزا موت تھی. اپنے بچوں کا اسلامی نام رکھنا جرم تھا. بچوں سے پوچھتے تھے بچہ کلمہ سناؤ، وہ بچے چھوٹے ہوتے تھے، وہ کلمہ سناتے تھے، اگلے دن بچے کے والدین غائب ہو چکے ہوتے تھے. اتنی شدید سزائیں انہوں نے مسلمانوں کو دی قرآن کی تعلیم کی وجہ سے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ قرآن کا نام و نشان ہم اپنی سرزمین سے بیٹھا دیں گے. لیکن ٹھیک 70 سال بعد جب رشیا کا سوشلزم کا نظام راکھ چاٹتا ہوا ناکام ہو گیا، اور وہ فلک بوس عمارت زمین بوس ہو گئی، رشیا بکھر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پھر ازبکستان اور تاجکستان کی ریاستیں الگ ہو گئی. تو ازبکستان کے علماء نے آپس میں مشاورت کر لی کہ ہماری عوام کا تو اسلام کے ساتھ فقط نام کا تعلق ہے، نہیں پتا ان کو کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، نبی کیا ہے. 70 سال گزر چکے ہیں، تو ہمیں اب سارے لوگ کوشش کرنی پڑے گی. چنانچہ پہلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا کہ ملکی سطح پہ محفل حسن قرات کا انعقاد کر لیا. پروگرام ان کا یہ تھا کہ جب قاری حضرات آئیں گے، قرآن سنائیں گے، تو لوگوں کو قرآن پڑھنے کا شوق پڑے گا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، یوں لوگ قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے. پورے ملک میں اعلان کیا گیا کہ جہاں کہیں قاری موجود ہیں وہ سارے کے سارے قاری آئیں، اپنے نام لکھوائیں، تاکہ ہم ان کو قرآن سنانے کا موقع دے سکیں. ان کا یہ خیال تھا کہ پورے ملک میں 100-150 قاری مل جائیں گے، ہم 3 دن کی یہ محفل حسن قرات کرتے ہیں، اور 3 دن کے اندر اندر 150 قاری قرآن سنائیں گے، اور یوں یہ سلسلہ اختتام تک پہنچے گا. لیکن جس دن محفل حسن قرات ہونی تھی، اس دن دور دراز کے شہروں سے لوگ قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اور پنڈال میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اسٹیج سیکرٹری جب اسٹیج پہ آیا، اس نے اعلان کر دیا، دنیا کو حیران کر دیا. اسٹیج سیکرٹری کہنے لگا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ پورے ازبکستان میں 150 یا 100 قاری ہوں گے جو قرآن سنائیں گے، لیکن اس وقت ہمارے پاس جن قراء کے نام پہنچ چکے ہیں ان کی تعداد 8000 ہے، اور مزید نام آ رہے ہیں. ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم سارے قاریوں کو قرآن سنانے کا موقع نہیں دے سکتے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب مدارس بند ہو گئے اور مساجد کو سینما گھروں میں تبدیل کر دیا گیا، اب قرآن کا نسخہ گھر میں رکھنا جرم تھا. یہ 8000 قاری کہاں سے برآمد ہوئے؟ یہ زمین سے اگ آئے تھے، یہ آسمان نے ان کو بارش کی طرح برسایا تھا، یا درختوں کے ساتھ لٹک کے پیدا ہوئے تھے. یہ کہاں سے وجود میں آئے؟ جی ہاں، اس کے پیچھے علماء، حفاظ اور قراء کی قربانیوں کی تاریخ ہے. جب مساجد بند ہو گئی، مدارس کو تالے لگ گئے، تو قراء اور حفاظ سمجھ گئے کہ یہاں کام کرنا ممکن نہیں ہے. انہوں نے مسجدیں چھوڑ دی، مدارس چھوڑ دیے، لیکن کام نہیں چھوڑا. انداز بدلا، کام برقرار رکھا. چنانچہ حیران ہو جاتا ہے مطلب کہ قرآن کی حقانیت کی کیا دلائل ہیں اس دنیا میں، کہ قاری صاحب نے مسند تو چھوڑا، مسند تو چھوڑا، لیکن وہ ٹریکٹر ڈرائیور بن گئے. پورا
دن کھیتوں میں ٹریکٹر چلایا کرتے تھے، اپنے ساتھ سیٹ پہ ایک شاگرد کو بٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاگرد کو ٹریکٹر ڈرائیونگ سکھا رہے ہیں، وہ تو محض ایک بہانہ ہوتا تھا۔ حقیقت میں قاری صاحب اپنے سینے کی امانت ایک ایک آیت کی صورت میں اپنے شاگرد کی سینے میں منتقل کر رہے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب درزی بن گئے، دائیں طرف شاگرد بیٹھا ہوا ہے، بائیں طرف شاگرد بیٹھا ہوا ہے، پورا دن کپڑے کی سلائی کا کام چل رہا ہوتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاگرد میں تو کپڑے کی سلائی سکھا رہے ہیں، وہ تو فقط ایک بہانہ تھا، اصل میں تو اپنے سینے کی امانت شاگردوں کے سینے میں منتقل کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ، اس طریقے سے قاری حضرات نے قرآن پڑھایا، نہ صرف یہ کہ اس امانت کی حفاظت کی بلکہ آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا۔ مرد تو مرد تھے، خواتین کے کارنامے ایسے ہیں۔ میرے حضرت میرے پیر مرشد حضرت مولانا حافظ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ازبکستان گیا تھا تو ایک مسجد میں جمعہ پڑھایا۔ جمعے کے بعد مجھے دو نوجوان ملے اور کہنے لگے کہ حضرت قریب ہمارا مکان ہے، ہماری والدہ بوڑھی ہیں، بیمار ہیں، اور ان کو کسی نے بتایا ہے کہ پاکستان سے ایک بزرگ آئے ہیں، تو وہ چاہتی ہیں کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں اور والدہ کے لیے دعا کر دیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے معذرت کی کہ میں نے تو آگے اگلے شہر میں جانا ہے، میرا رات کا وہاں بیان ہے۔ اب ان کا اصرار تھا اور میں معذرت کر رہا تھا، یہاں تک کہ مسجد کے خطیب اور مسجد کے امام نے بھی مجھے کہہ دیا کہ حضرت ان نوجوانوں کی بات تو درخواست قبول فرمائیں، ان کے گھر چلے جائیں۔ میں نے کہا آپ لوگ اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں؟ تب مسجد کے خطیب نے کہا کہ حضرت یہ نوجوان جس ماں کے بیٹے ہیں اس ماں کی داستان اتنی ایمان افروز ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ ان کے گھر میں جانا اپنے لیے سعادت سمجھیں گے۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کیسی داستان ہے؟ تب خطیب صاحب کہنے لگے کہ حضرت جب رشیا کا سوشلزم کا نظام شروع ہو گیا اور بچے کا اسلامی نام رکھنا جرم بن گیا، بچوں کو کلمہ سکھانا بھی جرم بن چکا تھا، مساجد بند ہو گئی، مدارس کو تالے لگ گئے، اس وقت یہ خاتون 17 سال کی عمر کی جوان لڑکی تھی اور قرآن کی حافظہ۔ اس نے اپنے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ حکومت کو پتہ چلا، حکومتی کارندے آئے اور گرفتار کر کے لے کے چلے گئے، شدید تشدد کر لیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اب یہ قرآن نہیں پڑھائے گی، واپس آئی، اس نے پھر قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ حکومتی کارندے آئے پھر لے کے چلے گئے، وہ بدترین تشدد کیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اب تو یہ قرآن کا نام بھی نہیں لے گی، واپس آئی پھر قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حکومتی کارندے حیران تھے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا کہ اس کا دماغی توازن صحیح ہے، اتنے تشدد کے موجود یہ کیسے دوبارہ قرآن پڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر لیا، ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا کہ اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ پاگل ہے۔ جی ہاں، دین کا کام کرنے والوں کو لوگ پاگل نظر دین کا کام کرنے والے لوگوں کو پاگل نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا یہ پاگل ہے، لکھ کے دے دیا۔ جب سرٹیفکیٹ اس کو جاری ہو گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ قانون اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکتی کیونکہ وہ پاگل ہے۔ تو یہ تو پاگل تھی، محلے کے بچے چھوٹے نابالغ تھے، حکومت ان کو بھی گرفتار نہیں کر سکتی تھی قانوناً۔ چنانچہ اس خاتون کو قرآن پڑھانے کا موقع ملا۔ 70 سال مسلسل رشیا کے سوشلزم کے نظام میں اپنے محلے کے بچوں کو قرآن پڑھاتی رہی ہے۔ اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی اور اب اس کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے۔ حضرت اگر یہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے گھر تشریف لے جائیں تو آپ ان کے گھر تشریف لے جائیں۔ جی ہاں، مسلمان بیٹیوں کی استقامت کا یہ حال ہے، مسلمان نوجوانوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے کرنے کے بہت سارے کام ہیں، وہ کوئی اور کام اپنے لیے تلاش کریں، بلکہ بہت سارے کام ہیں ان پر توجہ دیں۔ یہ مدارس کے کام میں دخل اندازی نہ کریں اور قرآن کا راستہ روکنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے تاریخ پڑھ لیں کہ 14 صدیوں سے کتنے بڑے بڑے حکمرانوں نے قرآن کے راستے میں بند
باندھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بند باندھنے والے ختم ہو گئے۔ قرآن آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ اپنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی اگر یہ حکمران کوشش کر لیں اور مساجد کو تالے لگا دیں، مدارس کو تالے لگا دیں، تو آج بھی حافظ اور قاری ٹریکٹر ڈرائیونگ کی سیٹ پہ بیٹھ کے اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں۔ آج بھی آپ کے قراء اور حفاظ کو تاریخ دہرا سکتے ہیں، قربانیاں دے سکتے ہیں، لیکن قرآن کی اس تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ اللہ نے ہماری سپے لگایا ہے۔ جب اللہ نے ہماری سپے لگایا ہے تو کسی اور کی کسی قسم کی کوششیں ہم خاطر میں لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور امت اس قرآن کے حوالے سے بہت حساس ہے، بہت حساس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک گورنر کا خط آیا۔ گورنر نے خط کے شروع میں بسم اللہ لکھی تھی۔ بسم اللہ میں سین میں دندانے نہیں تھے۔ ہم لوگ سین لکھتے ہیں نا تو 3 دندانوں کے ساتھ لکھتے ہیں، کئی مرتبہ اردو میں لکھتے ہیں تو سین دندانوں کے بغیر لکھتے ہیں، تو وہ گورنر نے دندانوں کے بغیر سین لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنر کو بلایا، خط پڑھے بغیر پہلے اس کی اچھی خاصی سرزنش فرمائی کہ تجھے کس نے حق دیا ہے کہ تو قرآن میں تحریف کرتا ہے؟ امت تو اس نے بھی اجازت نہیں دیتی کہ بسم اللہ کی سین کے دندانے چھوڑ دیے جائیں، تو پورا قرآن کیسے چھوڑے گی امت؟ لہٰذا قرآن محفوظ کتاب ہے۔ 14 صدیوں سے اس قرآن میں ایک بال کے برابر تبدیل نہیں ہو چکا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن کا ہم پر دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ اصل میں ایمان لانے والے ہیں۔ اچھا سنیں، تلاوت کا حق 2 طریقوں سے ادا کرنا ہوتا ہے، توجہ کریں۔ ایک تو مقدار اور ایک معیار، دونوں چیزوں کی رعایت کرنی ہوتی ہے، پھر قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے۔ مقدار اور معیار۔ مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول نقل کیا جاتا ہے کہ سال میں کم از کم 2 مرتبہ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے۔ 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا۔ اور معیار کیا ہونا چاہیے؟ جیسا کہ ہمارے حضرات قراء اور حفاظ پڑھتے ہیں، مخارج کی درستگی کے ساتھ، تمام تر صفات لازمہ اور غیر لازمہ کی رعایت کرتے ہوئے، لحن جلی اور لحن خفی سے بچتے ہوئے، اس طریقے سے ہم قرآن کی تلاوت کریں، معیاری تلاوت۔ کئی مرتبہ ہم نے قرآن پڑھا ہوتا ہے لیکن ہمیں تلاوت ٹھیک طریقے سے نہیں آتی، تو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قاری صاحب سے رابطہ کریں اور ان کو اپنا قرآن سنائیں کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں۔ اگر وہ کہتے کہ ہاں آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں تو پھر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہتے کہ نہیں درستگی کی ضرورت ہے تو پھر ٹائم آپ متعین کریں، قاری صاحب انکار نہیں کریں گے۔ یہی تو ہمارے حضرات علماء اور قراء کا کارنامہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا ٹائم دیتے ہیں۔ ہم دن کا ٹائم دیں گے تو میں دن کے لیے تیار ہوں، ہم رات کی مدت کی بات کریں گے تو میں رات کے لیے تیار ہوں۔ قاری صاحبان کی طرف سے بھی وہ نہیں ہوگا، وقت کے بارے میں نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ ٹیوشن فیس بھی آپ سے نہیں لیں گے، نہیں لیں گے نا، مطلب ٹیوشن فیس بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ آپ سے، اور رواج ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا فری میں اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھائیں گے آپ کو۔ آپ حضرات قرآن پڑھیں۔ خواتین کو چاہیے کہ اگر قرآن پڑھنے میں کوئی کمی ہے تو معلمات، حافظات اور قاریات سے رابطہ کر لیں، ان کو ٹائم دیں اور ان سے قرآن اچھی طرح سیکھ لیں۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ للقرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کئی مرتبہ قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے وعید کی تو ہم مستحق نہ بنیں، لہذا قرآن کو درست کر کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کا ہم پہ حق، تلاوت کریں۔ اور ہمارے اکابر نے قرآن کی تلاوت کی
اور तिलावत का हक अदा कर दिया। सही बुखारी शरीफ में एक मुहद्दिस का तज़किरा कसरत से मिलता है, रबई इब्न हिराश रहमहुल्लाह ताला। तो उनकी वफात का वक्त करीब आया तो उनकी हमशीरा रो रही थी। पूछा लिमा तबकीन, आप क्यों रो रही हैं? हमशीरा ने कहा कि अब की अलैह, मैं आप पर रो रही हूँ कि आप दुनिया से जा रहे हैं, आप फौत हो रहे हैं। हजरत ने फरमाया इन कुंते बाकियतन फबकी अला नफ्सिक, अगर आपने रोना है तो अपने ऊपर रो ले, मुझ पे नहीं रोना। फकत बकैतु लिहादल यौम मुझ 60 सनतन, इस दिन के लिए मैं पिछले 60 सालों से रोता रहा हूँ। अब रोने का वक्त खत्म हो चुका है, अब मेरा हंसने का वक्त आ चुका है। और फिर अपनी हमशीरा को फरमाया कि आप उस भाई के बारे में क्यों रो रही हैं जिस भाई ने घर के इस कोने में 6000 मरतबा कुरान खत्म किया है। 6000 मरतबा कुरान खत्म किया है। ऐसा लोगों ने पढ़ा है और हम साल में 2 मरतबा नहीं पढ़ सकते। हजरत बिस्मिल बिन कदाम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, दखलतुल मस्जिद फरअयतु रजुलन युसल्ली, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने एक आदमी को देखा वो नमाज पढ़ रहा था। फस्तहलैतु क़िराअतहु, मुझे उसकी क़िराअत अच्छी लगी। फस्तमिअतु लिक़िराअतिही, मैंने उसकी क़िराअत सुनने शुरू कर दी। वो पढ़ता गया, मैं सुनता गया, वो पढ़ता गया, मैं सुनता गया। हत्ता क़रअ थुलुसल क़ुरआन, उसने 1/3 कुरान पढ़ लिया। मेरा ख्याल था अब रुकू करेगा, फलम यरका, रुकू नहीं किया। हत्ता क़रअ निस्फ़, आधा कुरान पढ़ लिया। मेरा ख्याल था अब रुकू करेगा, रुकू नहीं किया। हत्ता ख़तमल कुरान कुल्लहु फी रकअतिन वाहिदा, पूरा कुरान एक रकात में खत्म कर दिया। फलम मनसरफ़ा, जब उन्होंने सलाम फेरा, फ़रअयतुहु फ़इज़ा हुवा अबू हनीफ़ा, मैंने देखा वो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। एक रकात में पूरा कुरान खत्म करना। जी हाँ, हमारी उम्मत में ऐसे हज़रात बहुत सारे गुजरे हैं और मौजूद थे। ख़वातीन का कुरान पढ़ने का मेयार कैसे होता था क्या? हज़रत फातिमा अदविया रहमहुल्लाह ताला बहुत नेक खातून गुजरी हैं। इशा की नमाज से फारिग हुई और फिर वो 2 रकात की नियत बांध ली और 2 रकात में कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान पढ़ती गई, पढ़ती गई, पढ़ती गई, यहाँ तक कि जब 2 रकात से सलाम फेरा, उस वक्त फजर की आज़ानें हो रही थी। तो एक ठंडी आह खींची और कहने लगी, अल्लाह तेरी रातें कितनी छोटी हो चुकी हैं, मैं मुश्किल से 2 रकात पढ़ सकी हूँ, मैं मुश्किल से 2 रकात पढ़ सकी हूँ। हजरत उर्वत इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अपनी खाला हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलने के लिए गया। इशराक का वक्त था, मैं हुजरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा मेरी खाला इशराक की नमाज पढ़ रही थी। मैं वहीं बैठ के इंतजार करने लगा कि नमाज से फारिग होगी तो मैं फिर उनसे बात करूंगा। वो एक आयत पढ़ रही थी और बार बार पढ़ रही थी, वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून, वबदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनु यहतसिबून। आंखों से आंसू जारी थे, दुपट्टा भीग चुका था, मुसल्ले पे टप टप आंसू गिर रहे थे और वो ये आयत बार बार दोहरा रही थी। फरमाते हैं मैं वहीं बैठ गया, इंतजार कर रहा था, करता रहा। फिर मुझे याद आया कि मेरा तो बाजार में कोई काम है, मैं बाजार चला गया, बाजार के काम से फारिग हो गया, चाश्त का वक्त हो चुका था। मैं वापस आया, मैं अपनी खाला के कमरे में पहुंचा, मैंने देखा मेरी खाला उसी तरह मुसल्ले पे खड़ी थी और वही आयत बार बार दोहरा रही थी। हमारी माँ बहनों बेटियों ने कुरान इस तरह पढ़ा है, तो हमें चाहिए कि हम कुरान की तिलावत किया करें। ये कुरान का हम पर हक है, कुरान का हम पर अगला हक कि हम इसको याद करें। याद करना अगरचे मुस्तहब है, लेकिन फिर भी याद करने वाले हजरात मौजूद होने चाहिए। हम अगर खुद याद नहीं कर सकते, कम से कम अपने बेटों को, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएं। और ये बात यकीनी है कि हमें इस दुनिया में अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाने का फायदा नजर नहीं आता, लेकिन ये बात भी यकीनी है कि जब ये आंखें बंद हो जाएंगी और अगला जहान हमें नजर आएगा तो फिर पता चलेगा कि कुरान हिफ्ज करने का क्या फायदा निकला। मेरे भाई, आपने कभी गौर किया है, इस वक्त सूरज हमसे करोड़ों मील दूर है, करोड़ों मील दूर है। जून जुलाई के महीने में जब ये जलाल में होता है तो दोपहर 11-12 बजे के वक्त छत के नीचे बैठना भी हमारे लिए दुश्वार हो जाता है। करोड़ों मील दूर
छत के नीचे बैठना दुश्वार हो जाता है। और कभी हमें दफ्तर में किसी काम के लिए कतार में लगना पड़ता है तो आधा घंटा हमारे लिए खड़ा होना दुश्वार होता है। हम बड़े परेशान होते हैं कि आधा घंटा कौन खड़ा होगा इस धूप में। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि क़यामत के दिन जब सूरज एक नेज़े के बराबर आ चुका होगा, जमीन पीतल की बनी हुई होगी, शिद्दत का आलम होगा, पूरे हशर के मैदान में एक बारिश के बराबर भी साया नहीं होगा और वहां आधा घंटा खड़ा होना नहीं होगा, 1 घंटा नहीं, 1 साल नहीं, क़यामत का वो एक दिन 50,000 साल के बराबर है। कुरान अज़ीम शान इस बात पे गवाह है। इस वक्त हमसे सूरज करोड़ों मील दूर है, आधा घंटा खड़ा होना दुश्वार है। क़यामत के दिन जब एक नेज़े के बराबर आ चुका होगा, 50,000 साल का लंबा दिन होगा और एक बारिश के बराबर साया नहीं होगा। उस वक्त कुछ ऐसे खुशकिस्मत नौजवान होंगे जब उनको कहा जाएगा कि जन्नत में चले जाओ, वो कहेंगे अकेले? हमने अकेले तो नहीं जाना, हमारे साथ वादा किया था कि 10 बंदों को साथ लेके जाओगे, हमारे साथ वादा पूरा किया जाए। उनको कहा जाएगा कि जाओ हशर के मैदान में, जिनको तुम चाहते हो जन्नत में साथ लेके चले जाओ। उस वक्त ये नौजवान इधर उधर भाग रहे होंगे, मेरे अब्बू कहाँ हैं, मेरी मम्मी कहाँ हैं, अपने वालिद साहब को ढूंढेंगे, हाथ से पकड़ के जन्नत में नहर के किनारे आलीशान महल के ठंडे साए में वालिद साहब को ले जाएंगे। उस दिन पता चलेगा कि बच्चे को हाफिज बनाने का क्या फायदा बराबर होगा। सुभान अल्लाह। आज तो नहीं पता। मक्का मुकर्रमा में जन्नतुल मुअल्ला में एक बुजुर्ग दरख्त के नीचे लेट गए। वो फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कब्रिस्तान के मुर्दे निकल चुके थे, एक टूली के शक्ल में बैठे हुए थे। मैं वहीं पे खड़ा हो गया, मैंने देखा कि एक आदमी आया, उसने ऐलान कर दिया, वो लोगों अपनी अपनी डाक वसूल कर लो। लोग एक तरफ को भाग पड़े, वहां एक बंदा बैठा रहा। मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये लोग कौन थे और कहाँ भाग गए? उसने कहा ये कब्रिस्तान के मुर्दे थे। और वो जो बंदा आके खड़ा हो गया वो कह रहा था कि लोगों अपनी अपनी डाक वसूल करो। असल में लोग कब्रिस्तान में आते हैं, कोई सूरत फातिहा पढ़ लेता है, कोई सूरत इखलास पढ़ लेता है, सवाब कब्रिस्तान की मुर्दों को बख्शता है, तो मुर्दे अपना हिस्सा वसूल करने के लिए भाग पड़ते हैं। फरिश्ता यही ऐलान कर रहा था। अच्छा फिर आप क्यों नहीं गए? आप तो यहाँ आराम से बैठे हुए हैं, बाकी लोग भाग गए। बुजुर्ग कहते हैं कि बंदा मुझे कहने लगा कि मुझे जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सवाब की खातिर भागने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों जरूरत नहीं है? कहने लगा मेरा एक बेटा हाफिज है, मेरा एक बेटा हाफिज है, वो अपने शागिर्दों को कुरान पढ़ाता है, शागिर्दों का सवाब मेरे बेटे के खाते में लिखा जाता है, मेरे बेटे का सवाब मेरे खाते में लिखा जाता है। मुझे रोजाना थोक की हिसाब से इतना सवाब मिल जाता है कि परचून के सवाब के लिए भागने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। क़यामत के दिन कितने ऐसे लोग होंगे जब उनके हाथ में अमालनामे आएंगे, उनको अपने अमालनामे पर यकीन नहीं आएगा कि ये मेरा अमालनामा है। वो ऐसे अमालनामे को उलटते होंगे कि या अल्लाह मैं तो नाज़िला पढ़ा हुआ नहीं था, मेरे अमालनामे में हजारों मरतबा कुरान पाक खत्म करने का सवाब कहां से आ गया? उनको कहा जाएगा कि जी हाँ आप तो नाज़िला पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन आपने अपने बेटे को हाफिज बनाया था, और हाफिज बनाने की बरकत है कि बेटे ने कुरान की तिलावत की थी और वो सवाब आपके अमालनामे में लिखा गया। तो कुछ तो वो नौजवान होंगे जो हशर के मैदान में उस शिद्दत के आलम में वालिद को अपने साथ जन्नत में ले जा रहे होंगे, और कुछ वो नौजवान होंगे जब उनसे कहा जाएगा कि जहन्नम में चले जाओ, वो कहेंगे अकेले? अकेले तो हमने जहन्नम में नहीं जाना, हम तो बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। लेकिन हमारी तबाही और बर्बादी में किसी और का हाथ था। हमें अपने बड़ों ने जिस रास्ते पे चलाया था हम उस रास्ते पे चले थे, हमें तो कुछ पता नहीं था कि किधर जाना चाहिए। जिधर हमारे बड़ों ने चलाया हम चलते रहे, हमारे बड़ों ने हमें तबाह किया था। इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबील। अल्लाह हमने अपने बड़ों की बात मानी थी, बड़ों ने सीधी रास्ते हमें गुमराह कर दिया था। रब्बना आतिहिम दुअफैन मिनल अज़ाब। अल्लाह हमारे बड़ों को हमसे दुगना अज़ाब अता कर दे। वलअनहुम लअनन कबीरा। उन पर जबरदस्त लानत मुसल्लत कर दे।
پھر یہی نوجوان ہوں گے جو اپنے والدین کے خلاف شکایت کرتے ہوں گے کہ انہوں نے ہمیں غلط راستے پہ چلایا تھا، ان کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے۔ اب ہماری مرضی ہے ہم بیٹے کو ایسا بنائیں قیامت کے دن ادب احترام سے ہاتھ سے پکڑ کے ہمیں جنت میں ساتھ لے کے چلا جائے، یا پھر گریبان سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ جہنم میں لے کے چلا جائے، یہ ہماری مرضی ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے، قرآن کا قاری بنائیں، قرآن کا عالم بنائیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بنانے کا اپنا فائدہ، انجینئر بنانے کا اپنا فائدہ، لیکن یہ فائدہ تو اس وقت تک ہے جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں۔ جب یہ آنکھیں بند ہو گئی فائدہ ختم ہو گیا۔ ہاں، حافظ بنانے کا فائدہ اس وقت نظر آتا ہے جب یہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ خود حافظ بنے، نہیں تو اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ لیکن اگلا حق ہے قرآن کا ہم پر، قرآن کا اگلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں، قرآن پر عمل کریں، کیونکہ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ لڑائی جھگڑے میں کہتے ہیں کہ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھاتا ہوں، اس لیے قرآن نہیں اترا۔ جنازے کے ساتھ لے کے جانے کے لیے قرآن نہیں اترا۔ جب دلہن گھر کے اندر آئے تو قرآن کے سائے میں دلہن کو گھر لاتے ہیں، اس کے لیے قرآن نہیں اترا۔ قرآن عمل کی کتاب ہے، یہ کتاب انقلاب ہے، یہ قوموں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرتا ہے اگر قرآن پر ہم نے عمل کیا۔ انفرادی زندگی میں قرآن پہ عمل کریں، اجتماعی زندگی میں قرآن کو بطور نظام زندگی نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارے وہ دیندار، ہمارا وہ دیندار طبقہ، ہمارے وہ علماء جو اس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو بطور نظامی زندگی نافذ کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ تو لہٰذا انفرادی زندگی میں قرآن پہ عمل کریں۔ حضرات صحابہ کرام عمل کرتے تھے، صحابیات عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑ لو، گھروں میں قرار پکڑ لو، گھروں سے باہر نہ جایا کرو۔ خواتین کو فرمایا تھا، اور خواتین کا عمل کیسے تھا قرآن پر؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، حضور کی وفات کے بعد اپنے حجرے میں رہا کرتی تھی، حجرے سے باہر نہیں جایا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا الا تکن جینا وتعتمرین، جیسے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ حج عمرہ کرنے کیوں نہیں جاتی؟ مدینہ منورہ مکہ سے اتنا دور تو نہیں ہے، آسانی سے بندہ حج کرنے جا سکتا ہے۔ تو حضرت سودا نے فرمایا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میں حج کرنے گئی تھی، وہ حج بھی ہو گیا تھا، اسی سفر میں میں نے عمرہ بھی کیا تھا۔ والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں، میں گھر میں قرار پکڑ لوں، لہذا میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ راوی کہتا ہے واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا اپنے حجرے کے دروازے سے نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ ہے عمل بالقرآن، قرآن پہ عمل کرنا جو قرآن کا ہم پر حق ہے۔ اور قرآن کا اگلا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعظیم اور احترام کریں۔ قرآن کی تعظیم کرنی ہوتی ہے۔ تعظیم کس طرح کرنی ہوتی ہے؟ جب ہم اس کو پکڑیں، ہاتھ میں اٹھائیں، یہ انگریزی کی کتاب نہیں ہے کہ اس طرح ایک ہاتھ میں پکڑا اور اس طرح پکڑا ہوا ہے، کسی کو دینا ہے کسی سے لینا ہے، یہ سلسلہ نہیں ہے۔ جو قرآن ہے، قرآن، اس کو پکڑنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ادب اور احترام نظر آئے۔ ہاتھوں میں ادب احترام سے اٹھائیں، اٹھانے کے بعد اس کا بوسہ لیں، اس کو آنکھوں سے لگائیں، یہ قرآن کا حق ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان یأخذ المصحف، قرآن اٹھاتے تھے فیضع علی عینیہ، آنکھوں پہ رکھتے تھے، ویقبلہ، بوسہ لیا کرتے تھے، ویقول منشور ربی منشور ربی، یہ میرے رب کا منشور ہے، یہ میرے رب کا منشور ہے۔ قرآن کی تعظیم یہ ہے ہم اٹھاتے ہو کر ادب اور احترام کا معاملہ کریں۔ قرآن کی تعظیم یہ بھی ہے کہ قرآن کو عمدہ کاغذ پہ چھپوایا جائے، قرآن کی تعظیم کا حصہ ہے یہ اخباری کاغذ اور ناقص کاغذ پر قرآن چھپوانا ہماری آئین کی موسیقی جرم ہے۔ ہمارا جو آئین ہے ملک پاکستان کا آئین، قرآن کو ناقص کاغذ پر چھپوانا جرم ہے۔
وہ کتب خانے، وہ چھاپا خانے جو عمدہ کاغذ پر قرآن چھپواتے ہیں، بہترین جلدوں کے ساتھ مجلد کرتے ہیں، ایسے قرآن پاک لے لیا کریں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اور ایسے چھاپا خانوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ اور جو ناقص کاغذ پر قرآن چھپواتے ہیں، ناقص جلدوں کے ساتھ قرآن کو مجلد کر دیتے ہیں، تو ایسے چھاپا خانوں سے قرآن نہ لیا کرے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی اس طرح نہ لیا کرے۔ عمدہ کاغذ، بہترین نکائی، آج کل الحمدللہ مارکیٹ میں اتنے خوبصورت کاغذ پر چھپے ہوئے قرآن موجود ہے، بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم کپڑے کے بارے میں کہتے ہیں بالکل اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے، فرنیچر اعلیٰ کوالٹی کا، برتن اعلیٰ کوالٹی کے، جوتا بالکل معیاری ہونا چاہیے۔ تو اپنے بچوں کے لیے قرآن پاک کا نسخہ لیتے ہیں تو معیاری اعلیٰ معیار کا نسخہ لے لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کسی نے قرآن کا نسخہ پیش کر دیا، بالکل چھوٹا سا تھا، پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ھذا القرآن کلہ، یہ پورا قرآن ہے، بالکل چھوٹا سا باریک باریک لکھا ہوا تھا۔ فضربہ بالدرہ، حضرت عمر نے کوڑا مارا، فرمایا عظموا کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تعظیم کیا کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ چھوٹے باریک کاغذ پر اتنی باریک لکھائی کے ساتھ قرآن لکھا ہوا ہے، کوڑا مارا، فرمایا کتاب اللہ کی تعظیم کیا کرو۔ کتاب اللہ کی تعظیم میں خوبصورت عمدہ کاغذ پہ لکھا ہوا، بہترین جلدوں کے ساتھ مجلد، بہرحال اگر دکھائی خوبصورت ہونی چاہیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں جو دکھائیاں قرآن کے لیے رکھی ہوتی ہیں وہ بہت کم قیمت ہوتی ہیں۔ حالت ہماری یہ ہوتی ہے کہ جب لیٹرین کا دروازہ بنواتے ہیں تو عمدہ سے عمدہ لکڑی کا پتہ کرتے ہیں، لیٹرین کے دروازے کے لیے بہترین لکڑی، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اعلیٰ درجے کے کاریگر کا پتہ کرتے ہیں، پھر کاریگر سے کہتے ذرا کاپی کھول کے مجھے دکھا دو کیا کیا ڈیزائن آپ کے پاس ہیں، ڈیزائن دیکھ کے کاپی میں پسند کر کے پھر کہتے ہیں یہ ڈیزائن کا دروازہ بنانا ہے۔ لیٹرین کا دروازہ بنانے کے لیے عمدہ لکڑی، بہترین کاریگر اور بہترین ڈیزائن کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اور قرآن کے لیے دفاعی کہتے ہیں بازار سے کوئی لکڑی لے لو، کوئی کچی ہے یا پکی ہے، کالی ہے سفید ہے، پتہ نہیں، یہ پرواہ نہیں ہے۔ اور کاریگر کون سا؟ اور دنیا جہان کا نالائق کاریگر، وہ سیکھتا شروع سے تپائی کے اوپر ہے، وہ تپائی ناقص کاریگر سے بنواتے ہیں، ناقص لکڑی کی۔ یہ قرآن سے کیا محبت ہے ہماری؟ وہ گھروں کے اندر جوتیاں رکھنے کے لیے جو ہم ڈبے بناتے ہیں، کبھی بازار میں دیکھنے کی بازاروں میں جوتوں کی دکان پہ جوتیاں رکھنے کے لیے جو الماریاں بنی ہوتی ہیں وہ کس قدر معیاری ہوتی ہیں، اور ہمارے مسجدوں کے اندر قرآن رکھنے کے لیے جو تپائیاں ہوتی ہیں وہ کس قدر ناقص ہوتی ہیں۔ ایسے قوم پہ اللہ کا عذاب نہ اترے تو کیا اترے؟ اب اس میں مدرسے والوں کی غلطی نہیں ہوتی، ان بیچاروں کے پاس تو وسائل ہی اتنے ہوتے ہیں، اور غلطی تو ہماری اور آپ کی ہے کہ جب ہم مدرسے مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ تپائیاں کمزور ہیں اور ناقص ہیں تو عمدہ اور خوبصورت تپائیاں بنوائیں اور مسجد میں پہنچا دیا کریں۔ تو خوبصورت لکڑی، بہترین معیاری تپائیاں بنوانا یہ قرآن کی تعظیم کا حصہ ہے۔ قرآن کی تعظیم یہ بھی ہے کہ اہل القرآن کی تعظیم کیا کریں، حافظ کی تعظیم کریں، قاری کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، یہ قرآن کی تعظیم کا حصہ ہے۔ اگر ہم کسی قاری کی تعظیم کرتے ہیں اس لیے نہیں کرتے کہ ان کی برادری بڑی اعلیٰ ہے، یہ بڑا مال پیسے والا ہے، قاری کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، تو حقیقت میں یہ قرآن کی تعظیم ہے، قرآن کی تعظیم ہے، اس کا اہتمام۔ آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں قاری اور علماء اور حفاظ ان پر ایسی نگاہیں رکھتے ہیں لوگ کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی غلطی کی کمی کوتاہی نظر آ جائے، ہر وقت تنقیدی نظر، ہر وقت ان کی غلطیوں کی تلاش میں لگے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ حضرات علماء حفاظ قرائی ہمارے محسن ہیں، ان کے احسانات کا بدلہ یوں نہیں دینا ہوتا، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کا احترام کریں، یہ ہمارے فائدے میں ہے، ہماری اپنی نجات کسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ڈاکو تھا، بدنام زمانہ، فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں عالیشان محل ملا ہوا۔ اب خواب دیکھنے والا حیران کہ اس کو یہ عالیشان محل کیسے ملا، پوچھا تجھے یہ مقام کیسے مل گیا، تو بدنام زمانہ ڈاکو تھا۔ تو ڈاکو نے جواب دیا کہ ہاں تھا، تمہیں بہت برا، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، لیکن میں نے ایک عمل ایسا کیا
جس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرمایا، اور وہ عمل یہ کہ ایک دن میں نہر کے کنارے بیٹھ گیا، ہاتھ دھونے کا ارادہ تھا، اور میں نے ہاتھ نہر میں ڈالے نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ نچلی جانب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو فرما رہے تھے۔ اب میں نے سوچا کہ جب میں یہ ہاتھ دھوؤں گا تو یہ میرے ہاتھوں کا استعمال شدہ پانی امام احمد بن حنبل کی طرف جائے گا، یہ تو ان کی تعظیم کے خلاف ہے۔ میں وہاں سے اٹھ گیا، ایسے نچلی جانب چلا گیا، میں نے وہاں پہ ہاتھ دھو لیے، امام احمد بن حنبل کی تعظیم کر لی، اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ تو ان حفاظ قرآن کی تعظیم کریں، اور یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ اپنے دنی غور کیا ہے، ہمارے معاشرے میں تو معاملہ الٹا ہے۔ گھر میں اگر دو بچے ہوں، ایک بچہ کالج میں پڑھتا ہے، ایک بچہ مدرسے میں قرآن یاد کرتا ہے، تو دونوں کی زندگی کے معیار میں بہت فرق رکھتے ہیں۔ جو قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے اس بیچارے کا لباس بھی کم قیمت ہوتا ہے، دوسرے کا یونیفارم بھی بڑا مہنگا، اس بیچارے کی جوتے کم قیمت اور خدا نے جس کی جوتے بہت قیمتی قسم کے اور اعلیٰ کوالٹی کے جوتے اور بوٹ پہناتے ہیں۔ سائیکل موٹر سائیکل میں فرق کرتے ہیں، اس بیچارے کو پرانی سائیکل دی ہے، دوسرے کو اعلیٰ قسم کی موٹر سائیکل دی ہے۔ جیب خرچ میں ہم فرق کرتے ہیں، ماہانہ خرچوں میں فرق کرتے ہیں، کھانے پینے میں ہم فرق کرتے ہیں۔ یہ ہم قرآن کی حرمت ہی کرتے ہیں، وہ بھی میرا بیٹا، یہ بھی میرا بیٹا، لیکن جس کو خرچہ اس لیے کم ملتا ہے کہ یہ قرآن پڑھتا ہے، اس کو اس لیے ملتا ہے کہ وہ لاڈ نکالی کی میراث حاصل کرتا ہے۔ یہ قرآن کی بے حرمت نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اگر ہم لوگ قرآن کے حافظ کو باقی بیٹوں سے اعلیٰ درجہ نہیں دے سکتے تو کم از کم درجہ بھی تو نہ دیا کریں۔ کہ قرآن کا پڑھنا یا قرآن کا حافظ بننا یہ عیب ہے کہ ہم اس بچے کو کم درجے کا سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کا پہلا حق کہ ہم اس پر ایمان لائیں، دوسرا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، تیسرا ہے کہ ہم اس کو یاد کریں، چوتھا یہ کہ ہم اس پہ عمل کریں، پانچواں حق یہ کہ ہم اس کی تعظیم کریں، چھٹا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم سمجھے بغیر بھی قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن پھر بھی اگر ہم سمجھ لیں اور سمجھ کے تلاوت کریں گے تو زیادہ ہی فائدہ ہوگا۔ اور انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ سمجھنے اور جاننے کے لیے وقت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ علماء حضرات، مساجد کے خطباء اور ائمہ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنی مسجدوں میں درس قرآن کا ضرور اہتمام کریں، اور اہل محلہ سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی مسجدوں میں اپنے ائمہ سے قرآن پاک سیکھیں، یعنی الفاظ کو سیکھنے ہوتے ہیں، معانی بھی سیکھنے کا اہتمام کریں، یہ بھی قرآن کا ہم پر حق ہے۔ اور قرآن کا اگلا حق یہ ہے کہ اگلی نسلوں تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ خود اگر آپ حافظ قاری ہیں تو بہت اچھی بات ہے، عملاً آگے پہنچائیں، اور اگر آپ حافظ قاری نہیں ہیں تو جو حضرات مدارس میں بیٹھ کر، مساجد میں بیٹھ کر اگلی نسلوں تک قرآن پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے دست و بازو بنیں، ان کے حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ مزید شوق سے یہ اپنا کام کر سکیں۔ ہم اپنے حلال کی کمائی میں سے قرآن پر خرچ کر لیا کریں، مدارس پر خرچ کر لیا کریں، درسگاہوں پہ خرچ کر لیا کریں، تو ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا قرآن کی تعلیم و تعلم میں اور اس فریضے کو ادا کرنے میں۔ تو قیامت کے دن پہ یہ قرآن ہمارا سفارشی بنے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے حقوق کو سمجھیں، ان کو یاد رکھیں اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن ہم قرآن کے سامنے سرخرو ہوں، اللہ اور رسول کے سامنے بھی ہم شرمندہ نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہے۔ اللہ ہماری مسکنت کا ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما،
ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہمارے علم و عمل میں، صحت رزق میں، گھر بار میں، اہل و عیال میں برکت نازل فرما، قدم قدم پہ اپنی برکت شامل حال فرما۔ پیارے اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے بھی بچانا آسان ہے۔ ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجیے اللہ، گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرما۔ پیارے پروردگار دنیا کے نیک لوگ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے پاس تو جھولیوں میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اپنی بے کسی و بے چارگی پیش کرتے ہیں، اپنا احتیاج پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہم گناہگار سیاکار ہیں، ہم برے بد کردار ہیں، جو بھی ہیں اللہ ہم بندے تیرے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو نے ہمیں دینا ہے، عطا فرما دیجیے۔ پیارے اللہ اگر تو صرف نیکوں کی دعائیں قبول کرتا ہے تو گناہگار کہاں جائیں، برے کہاں چلے جائیں، برے کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اللہ ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ تو نیکوں کا رب ہے، تو بروں کا رب بھی تو ہی ہے، بروں کا تیرے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے، برے بھی تیرے در پہ آئے ہیں۔ اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے۔ کریم پروردگار اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ پیارے اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، تیرے تعلق کے بغیر بھی زندگی کوئی زندگی ہے۔ اللہ اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ پیارے پروردگار، اے کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، اے حنان و منان پروردگار، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ پھر عطا فرما دیجیے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے مستورات جہاں چل کے جاتی ہیں لوگ قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، دنیا والی بھی بہنوں کا لحاظ کرتے ہیں، بیٹیوں کا لحاظ کرتے ہیں۔ اللہ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہیں، اللہ تو بھی لحاظ فرما دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، ان کی طفیل ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم گناہگار سیاکار سہی، مجمع کے اندر کتنے علماء موجود ہیں، حفاظ اور قراء موجود ہیں، دین کا کام کرنے والے، اللہ ان کی دینی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما، اور ان کی دینی خدمات کی طفیل ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے، ہماری بھی مغفرت فرما دیجئے۔ پیارے پروردگار اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے بھیک مانگنے والے جب بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو اونچی صدا لگاتے ہیں، ان کو امید ہوتی ہے بڑا دروازہ ہے، ایک مرتبہ کھل گیا تو کام بن جائے گا۔ اللہ تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے، ہم صدائیں لگا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، دروازہ کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے۔ اللہ جتنے مرد موجود ہیں یا خواتین موجود ہیں سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر نصیب فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اولادوں کے غموں سے محفوظ فرما، اولادوں کی خوشیاں نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جن کی تو نے مغفرت کر دی اپنے قرب کے اعلیٰ ترین درجات نصیب فرما۔ یار اللہ جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ میرے مولا گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین سے بچی کی سفید بال دیکھے نہیں جاتے، وہ کس کو دل کے دھکڑے سنائیں، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں۔ اے بے قصوں کی دستگیر،
اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تمام حضرات اور خواتین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے کریم پروردگار، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، تنگی کو فراخی میں تبدیل فرما، بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین، جن بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے، ان کا پڑھنا قبول و منظور فرما، استادوں کا پڑھانا قبول و منظور فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک حرف پہ بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ پیارے اللہ، ان بچوں کو والدین کے لیے خوشیوں کا ذریعہ بنا، دنیا اور آخرت میں عزتوں کا ذریعہ بنا، والدین کی عزتوں کو چار چاند لگانے والا بنا، اور قیامت کے دن والدین کے لیے سرخروئی کا باعث بنا، درجات کی بلندی کا باعث بنا، بچوں کو قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا خادم بنا، اللہ بچوں کو قرآن کا عاشق بنا، قرآن کا عاشق بنا۔ پیارے پروردگار، قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرما۔ پیارے اللہ، والدین کو بھی بہترین اجر اور بدلہ نصیب فرما۔ وہ والدین جو اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے وقف کرتے ہیں، اللہ ان والدین کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنے بڑھاپے کا سہارا دین کے لیے وقف کرتا ہے، اس عظیم باپ کو اجر عظیم نصیب فرما۔ وہ عظیم ماں جو اپنے جگر گوشے کو دین کی خاطر اپنے آپ سے جدا کرتی ہے، کون سی ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا میرے پاس رہے؟ یہ مائیں دلوں پہ پتھر رکھ کے اپنے بیٹوں کو دین کے لیے بھیج رہی ہوتی ہیں، ان عظیم ماؤں کا اجر عظیم نصیب فرما۔ وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کو سجا سجا کے مدارس میں بھیجتی ہیں، ان بہنوں کو بھی خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ مسجد کو نیک نمازیوں کے ساتھ آباد فرما۔ مسجد میں جو مزید بچے پڑھتے ہیں، معلمین پڑھاتے ہیں، یا بچیاں پڑھتی ہیں، ادارے میں معلمات پڑھا رہی ہیں، اللہ سب کو اپنے مقربین بندوں اور بندیوں میں شامل فرما، سب کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔